آج ہم جس علمی جائزے کا آغاز کر رہے ہیں وہ دراصل تاریخ کے صفحات سے نکل کر سیدھا آج کے جدید دور کی بحثوں میں اپنی جگہ بناتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں 9ویں صدی عیسوی کی ایک انتہائی اہم دستاویز سنن نسائی کی، جسے المجتبیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو 1200 سال پرانی ہونے کے باوجود یعنی آج بھی انسانی حقوق، خواتین کے مسائل اور نظام انصاف جیسے حساس ترین موضوعات پر بحث کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ہاں، اور اسے پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ پرانے زمانے کے قوانین اور آج کے جدید مسائل میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور دیکھیں، آج ہمارا مقصد کسی ایک مکتبہ فکر کی تائید کرنا ہرگز نہیں ہے۔ میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ہم مختلف ذرائع کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ایک بالکل غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں گے، یعنی تاریخی حوالوں اور جدید تحقیق دونوں کو ملا کر۔ جی، مختلف اسلامی فرقوں کے نقطہ نظر اور جو ملحدین یا ناقدین کے اعتراضات ہیں، ہم ان سب کو سامنے رکھیں گے تاکہ اس دستاویز کو اس کے اصل تاریخی اور سماجی پس منظر میں سمجھا جا سکے۔ اچھا، تو اسی غیر جانبدارانہ مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا خیال ہے سب سے پہلے اس شخصیت کو سمجھنا ضروری ہے جس نے یہ دستاویز مرتب کی، یعنی امام احمد بن شعیب النسائی۔ صحیح، اور ان کی پیدائش 215 ہجری میں نسا کے مقام پر ہوئی تھی، جو آج کل ترکمانستان کا حصہ ہے۔ ہاں، اور انہوں نے علم کی تلاش میں مصر اور شام کا انتہائی طویل سفر بھی طے کیا۔ لیکن ان کی زندگی کا جو پہلو مجھے سب سے زیادہ حیران کرتا ہے وہ ان کی حق گوئی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں دمشق کا وہ واقعہ دیکھنا ہوگا جو ان کی زندگی کے آخری حصے میں پیش آیا۔ یہ اموی اثر و رسوخ کا دور تھا اور اس وقت حضرت علی کے خلاف ایک خاص قسم کا سیاسی بیانیہ چل رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ تو جب امام النسائی دمشق پہنچے، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ حضرت معاویہ کی شان میں احادیث بیان کریں۔ اب اس وقت کی ریاست کا حکم ماننا یعنی ایک طرح سے اپنی جان بچانے کا واحد راستہ تھا۔ لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ اس سیاسی دباؤ کے بالکل برعکس حضرت علی کی فضیلت پر ایک پوری کتاب لکھ ڈالی، جسے ہم خصائص علی کے نام سے جانتے ہیں۔ جی، اور تاریخ گواہ ہے کہ انہیں اس حق گوئی کی کتنی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ ان پر اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کی جان ہی چلی گئی۔ یہ فیصلہ تو سیدھا سیدھا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ لیکن اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے نا کہ وہ کسی ریاستی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں تھے۔ بالکل نہیں تھے۔ انہوں نے جان دے دی، لیکن احادیث کے معاملے میں کوئی سیاسی دباؤ قبول نہیں کیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر اس قربانی کو اپنے اپنے انداز میں دیکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اہل تشیع اس واقعے کو امام کی غیر جانبداری اور اہل بیت سے سچی عقیدت کی دلیل مانتے ہیں، جبکہ اہل سنت انہیں اپنے وقت کا سب سے بڑا محدث تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک یہ واقعہ امام کی علمی دیانتداری کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو ایک ایسی شخصیت جو سیاسی دباؤ سے اتنی دور ہو، ظاہری بات ہے ان کی کتاب کا معیار بھی بہت مختلف ہوگا۔ اگر میں اسے آج کے دور کی ٹیکنالوجی سے تشبیہ دوں تو کیا ہم اسے 9ویں صدی کی بلاک چین ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہیں؟ یہ بہت زبردست مثال دیا آپ نے۔ بلاک چین کی طرح ہی جہاں ڈیٹا کے ہر حصے کی کڑی جانچ پڑتال ہوتی ہے، امام النسائی نے اس دور میں علم علل کا استعمال کیا۔ علم علل، اسے ہم تھوڑا آسان الفاظ میں کیسے بیان کریں گے؟ اسے آپ چھپی ہوئی خامیوں کو پکڑنے کا علم کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جو راوی ہیں، جو لوگ ایک دوسرے سے سن کر بات آگے پہنچا رہے ہیں، ان کی چین کا ایک فورنزک تجزیہ کرنا۔ اچھا، یعنی صرف یہ نہیں دیکھنا کہ بندہ سچا ہے یا نہیں، بلکہ یہ بھی کہ کیا واقعی وہ دونوں لوگ کبھی ایک دوسرے سے ملے بھی تھے؟ بالکل، اور اسی لیے انہوں نے پہلے ایک بہت ضخیم کتاب السنن الکبریٰ لکھی، جس میں کچھ کمزور روایات بھی شامل تھیں، لیکن پھر اس پورے ڈیٹا کو علم علل کی چھلنی سے گزارا، اور پھر جو روایات اس سخت جانچ پڑتال کے بعد بچیں ان سے المجتبیٰ مرتب کی گئی، جس میں تقریباً 5700 احادیث ہیں۔ جی، لیکن جب کوئی اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے ایک چیز بہت عجیب لگتی ہے۔ ہاں، وہ تکرار، یعنی ایک ہی حدیث بار بار معمولی سی تبدیلی کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے۔
शुरू में तो ये वाकई एक खामी लगती है कि एक ही बात क्यों दोहराई जा रही है। लेकिन दरअसल ये कोई खामी नहीं है, ये उनका फोरेंसिक तज्जिया है। वो दिखाना चाहते थे कि रावियों के महज एक लफ्ज के बदलने से कानूनी हुक्म कैसे बदल सकता है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब अगर एक बंदा कहे कि हुक्म दिया और दूसरा कहे मशवरा दिया, तो पूरे का पूरा कानून ही बदल जाएगा। बिल्कुल, एक से बात फर्ज बन जाती है और दूसरे से महज एक इख्तियारी अमल। इमाम अन-नसाई ने ये तकरार इसलिए रखी ताकि काजी और कानूनदान खुद देखें कि मामूली लफ्जी हेरफेर से फिका में कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है। वाकई ये तो कमाल की दयानतदारी है। अच्छा, अब जब हम इन कानूनों की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे मौज़ूआत भी आते हैं जो आज के दौर में इंतहाई हसास या टैबू समझे जाते हैं। जी, और यहाँ सुनने वालों के लिए ये वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी ख़यालात पेश कर रहे हैं वो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र और ज़राए से लिए गए हैं। हमारा मकसद सिर्फ उनका गैर जानिबदाराना जायज़ा लेना है। बिल्कुल। तो सबसे पहले इर्तिदाद या अपना दीन बदलने की सज़ा पर बात करते हैं। सुनन अन-नसाई की एक हदीस में है कि जो अपना दीन बदल ले उसे कत्ल कर दो। अब मुल्हिदीन और इंसानी हुकूक के अलमबरदार तो इस पर शदीद एतराज़ करते हैं। उनका एतराज़ अपनी जगह है कि ये आज़ादी राय और इंसानी हुकूक के आलमी एलामिये की खुली खिलाफ वर्जी है। लेकिन अगर हम सुन्नी क्लासिकी उलमा की राय देखें तो वो उसे बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं। यानी वो उसे महज अकीदा बदलने की सज़ा नहीं मानते। नहीं, उनके नज़दीक ये सज़ा उस वक्त लागू होती थी जब हालत जंग में कोई बगावत करे या रियासत के खिलाफ हथियार उठाए, जिसे गद्दारी या हाई ट्रीजन कहा जाता है। प्राइवेट या निजी अकीदे की आज़ादी तो कुरान के उसूल दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं के तहत बरकरार है। अच्छा, लेकिन क्या शिया मकतबा फ़िक्र भी इसे इसी तरह देखता है? इनके यहाँ भी इससे मिलती जुलती सजाएं हैं, लेकिन जब वो इस मखसूस रिवायत को देखते हैं तो वो अक्सर इसके रावियों पर सियासी तास्सुब का इल्ज़ाम लगाते हैं। उनके नज़दीक ये उमवी दौर का प्रोपेगेंडा हो सकता है, और दूसरी तरफ जो जदीद मुफक्किरीन हैं, जो मॉडर्निस्ट्स हैं, वो तो गालिबन उसे सिर्फ तारीखी तनाजुर में देखते होंगे। बिल्कुल, उनका मानना है कि आज की कौमी रियासतों में इस कानून का इतलाक बिल्कुल नहीं होता। एक और हसास मौजू ख़वातीन के हुकूक और समाजी हैसियत का है, ख़ास तौर पर हज़रत आयशा की उम्र से मुताल्लिक रिवायत। जदीद अखलाकियात के हवाले से उस पर बड़ी तनकीद होती है। जी, मुल्हिदीन इसे जदीद अखलाकियात के ख़िलाफ़ मानते हैं, लेकिन सुन्नी उलमा इसे 7वीं सदी के आलमी समाजी रिवाज के तनाजुर में देखते हैं। उस वक्त बिलूगत को ही शादी की उम्र समझा जाता था। और ज़ाहिरी बात है कि जदीद मुफक्किरीन का नज़रिया इससे मुख्तलिफ होगा। हाँ, वो मकासद शरिया की बात करते हैं। उनके मुताबिक 7वीं सदी की समाजी हकीकतों को आज के दौर के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। आज के दौर में जिस्मानी के साथ ज़हनी पुख्तगी भी ज़रूरी है। बिल्कुल, और ख़वातीन के हवाले से ही एक और रिवायत है जिसमें शौहर को सजदा करने की बात की गई है, जिसे नाक़दीन और फेमिनिस्ट्स घरेलू गुलामी से तजवी देते हैं। ज़ाहिरी तौर पर देखने में ये एतराज़ बहुत सख्त लगता है, लेकिन उलमा वाज़े करते हैं कि ये ख़ानदानी हमआहंगी और एहतराम को ज़ाहिर करने के लिए महज एक मुबालगा आमेज़ मिसाल थी। यानी हाइपर बोला था। जी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अमली तौर पर किसी भी इंसान को सजदा करने से सख्ती से मना फरमाया था। बिल्कुल, ये कोई अमली कानूनी हुक्म नहीं था, सिर्फ बात की शिद्दत को वाज़े करने का एक अंदाज था। सज़ाओं की बात करें तो हुदूद या रज्म की सज़ाओं पर नाक़दीन कहते हैं कि ये बहुत ज़ालिमाना है। हाथ काटना या पत्थर मारना, ये आज के दौर में कैसे काबिल कबूल हो सकता है? नाक़दीन का ये नज़रिया अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस्लामी फ़िक़हा के मुताबिक इन सज़ाओं के निफाज के लिए सबूत का मेयार इस कदर सख्त है कि इन पर अमल करना तकरीबन नामुमकिन है। मसलन रज्म के लिए 4 चश्मदीद गवाहों का होना, जो कि एक खुले मुआशरे में अमली तौर पर नामुमकिन सी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन सज़ाओं का असल मकसद उन्हें रोज़ाना नाफिज करना नहीं था, बल्कि ये जराइम को रोकने के लिए एक नफ्सियाती दबाव या सोशल डेटरेंट के तौर पर काम करती थीं। ये एक बहुत अहम फ़र्क है जो अमूमन बहसों में नज़रअंदाज हो जाता है। अच्छा, अब 7वीं सदी के आलमी निज़ाम पर आते हैं। उस वक्त जंगी कैदी और ग़ुलामी एक आम रिवाज था,
اور کتاب میں غلامی اور قیدی خواتین کا ذکر ملتا ہے۔ جی، اور اسی وجہ سے ناقدین اسے انسانیت کے خلاف اور جنگی قیدیوں کا استحصال قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس وقت کا معاشی نظام سمجھنا ہوگا۔ مطالعہ کریں تو اس میں غلاموں کو آزاد کرنے کے بے شمار احکامات ہیں، کبھی کفارے کے طور پر، کبھی صدقے کے طور پر۔ یعنی یکدم پابندی لگانے کی بجائے اسے بتدریج ختم کرنے یا گریجول ابولیشن کی حکمت عملی اپنائی گئی؟ بالکل، اسے رفتہ رفتہ ختم کرنے کی بنیاد رکھی گئی۔ اور آج چونکہ پوری دنیا میں یہ غیر قانونی ہے، تو جدید علماء واضح کرتے ہیں کہ اب ان تاریخی احکامات کا اطلاق آج کے دور پر نہیں ہوتا۔ ایک اور اعتراض جو بہت عام ہے وہ جہاد اور غیر مسلموں سے رویے کے حوالے سے ہے۔ مثلاً وہ احادیث جن میں غیر مسلموں کو سلام میں پہل نہ کرنے کا کہا گیا ہے، ناقدین انہیں شدت پسندانہ خیالات کہتے ہیں۔ کلاسیکی علماء اس پر بہت زبردست وضاحت دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ احادیث عام حالات کی سماجی پابندیاں نہیں تھیں، یہ صرف اور صرف حالت جنگ یا ایکٹیو کانفلکٹ کی ہدایات تھیں۔ اچھا، یعنی جب دشمن فوج سامنے کھڑی ہو تو ظاہری بات ہے ایک نفسیاتی دباؤ برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ امن کے حالات میں تو حسن سلوک کے احکامات اپنی جگہ موجود ہیں۔ بالکل، یہ عسکری حکمت عملی کا حصہ تھا نا، کہ روزمرہ کے سماجی رویے کا۔ یہ تو ہو گئی سماجی اور قانونی باتیں، لیکن اس کتاب میں مافوق الفطرت واقعات، سائنس اور اسرائیلیات کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں۔ اسرائیلیات یعنی پچھلی امتوں کے قصے، ان کا اس کتاب میں کیا مقام ہے؟ دیکھیں، تفسیر تبری جیسی کتابوں میں تو ان قصوں کی بھرمار ہے، لیکن سنن النسائی میں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ امام النسائی نے صرف انہی روایات کو جگہ دی جن کا براہ راست کوئی قانونی یا اخلاقی مقصد تھا۔ کوئی مثال دیں گی اس کی؟ جیسے معراج کے موقع پر حضرت موسیٰ کی طرف سے نمازوں کی تعداد کم کروانے کا ذکر، یہ کوئی محض کہانی نہیں بلکہ قانونی عبادت کی بحث ہے، یا بنی اسرائیل کی عورتوں کے بناؤ سنگار کی وجہ سے ان کی تباہی کا اخلاقی سبق۔ تو انہوں نے غیر ضروری قصے کہانیوں سے پرہیز کیا۔ لیکن جو سائنسی اعتراضات ہیں، جیسے مشروب میں مکھی کا گرنا، کہ ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا، ملحدین تو اس پر بہت تنقید کرتے ہیں۔ اس تنقید کا سامنا جدید اور روایتی علماء دونوں اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ مذہبی علماء اسے غیب پر ایمان اور روحانی آزمائش مانتے ہیں، جبکہ جدید تحقیق دان اسے صحرائی بقا یا ڈیزرٹ سروائیول کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ یعنی صحرا میں پانی بہت قیمتی ہوتا تھا، اور کچھ لوگ اس کا تعلق بیکٹیریو فیجز جیسی جدید سائنسی دریافتوں سے بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، گو کہ دونوں آرا موجود ہیں، لیکن بنیادی طور پر اسے اس دور کی حکمت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ اور نظر بد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جدید ماہرین نفسیات تو اسے محض توہم پرستی کہتے ہیں۔ ماہرین نفسیات اسے توہم پرستی ضرور کہتے ہیں، لیکن مذہبی مفکرین اسے حسد پر مبنی منفی توانائی کا نام دیتے ہیں، یعنی ایک ایسی نفسیاتی اور روحانی حقیقت جو واقعی اثر رکھتی ہے۔ وہ اسے محض جادو ٹونا نہیں بلکہ میلیشس انوی کی ایک شکل مانتے ہیں۔ یہ واقعی بہت گہری اور پیچیدہ بحثیں ہیں۔ اب اگر ہم اس گفتگو کو سمیٹنا چاہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سنن النسائی محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک ایسا انسائکلوپیڈیا ہے جو انسانی نفسیات، سماجی ارتقاء اور 9ویں صدی کے جیو پولیٹیکل حالات کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین ٹول ہے۔ اور ظاہر ہے قانونی موشگافیوں کو سمجھنے کے لیے بھی۔ ہاں، اور اس سے پہلے کہ ہم اختتام کی طرف جائیں، میں ایک بالکل نیا اور فکر انگیز نقطہ پیش کرنا چاہتی ہوں جو عموماً زیر بحث نہیں آتا۔ جی ضرور، وہ کیا ہے؟ ناقدین اکثر احادیث میں موجود تضادات کو یا معمولی فرق کو اس کی کمزوری مانتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے، اگر یہ سب کچھ بعد میں حکمرانوں نے گھڑا ہوتا تو وہ اسے بالکل پرفیکٹ اور ہم آہنگ بناتے۔ ارے ہاں، ریاستی پروپیگنڈا تو ہمیشہ ہر قسم کی غلطی سے پاک اور پالش کیا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل، کتاب میں موجود یہ معمولی تضادات، راویوں کی بھول چوک اور انسانی کمزوریاں دراصل اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اسے سینسر یا من گھڑت طریقے سے پالش نہیں کیا گیا۔ کمال ہے، یعنی جسے خامی سمجھا جا رہا ہے وہی دراصل اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ جی، یہ انسانی یادداشت کا وہ خام اور سچا ریکارڈ ہے جسے انتہائی دیانتداری سے بغیر کسی چھیڑ چھاڑ کے محفوظ کیا گیا۔ یہ واقعی ایک بہت ہی گہری سوچ ہے۔
جو سننے والوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ اور اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہم اس علمی جائزے کا اختتام کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اس گفتگو نے ان پیچیدہ موضوعات پر مزید تحقیق کرنے کے لیے ایک نیا راستہ ضرور دکھایا ہوگا۔ بالکل، شکریہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔